کیا ہم اپنے اندر کی اصل کیفیت کو اپنی زندگی میں کبھی اپنے کسی بڑے کے سامنے کھولا ہے؟ کیوں بھائی؟ بلکہ اتنے اندھے پن تک بات پہنچ گئی ہے کہ ہم کو اپنے اندر کی اصلی خبیث مکروہ گناوی شکل بھی نظر نہیں آتی. ہم تو اپنے بارے میں وہ صحیح رائے ہی نہیں رکھتے جس کے ہم مستحق الا ماشاء اللہ. ایسے کسی آدمی سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے اسے منافق نہیں کہیں گے. ایک گناہ اس سے ہو گئے، ایک عاصی ہے وہ، پھر بار بار گناہ ہوتا رہے، اگرچہ ابھی ملکہ راسخہ نہیں بنا تو وہ پھر فاسق کہلائے گا. اور اگر مزاج ہی میں وہ چیز اتر گئی تب وہ منافق بن جائے. اور یہی تو وہ چیز ہے جیسے بہت ماہر ڈاکٹر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیماری کون سے اسٹیج کی ہے، پہلے اسٹیج کی ہے کہ دوسرے کی ہے کہ تیسرے کی ہے، اور ہر اسٹیج کا علاج الگ طریقے سے. اسی طرح روحانیات کا کوئی ماہر انسان سمجھ سکتا ہے. ہمیں اس کی سمجھ پر بالکل بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ ڈاکٹر جب بتاتا ہے تو اس پر ہم کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی رپورٹ تو یہ بتا رہی ہے، آپ کی علامتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو ٹی بی ہے تیسرے اسٹیج کی، آپ کو کینسر ہے چوتھے اسٹیج کی، اب تو آپریشن بھی کرنا پڑے گا، کیموتھراپی بھی کرنی پڑے گی اور یہ بھی کرنا پڑے گا، اور پھر بھی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. ہو سکتا ہے سال ڈیڑھ سال آپ جی لیں. اس کی بات پر پورا یقین ہوتا ہے اور کوئی برا نہیں مانتا، بلکہ اس کی خوشامد کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کیجیے گا، میں زمین بیچ دوں گا، ادھار لے آؤں گا. بیوی کہتی ہے میں زیور بیچ دوں گی، آپ علاج کیجیے. اور کوئی روحانی رہبر بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر نفاق ہے، نفاق، تو آدمی فوراً یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بیکار کی بات کرتے ہیں. میں جانتا ہوں اپنے آپ یہ اکثر حالت ہے، دل سے نہیں مانتا، اگر زبان سے جی حضرت جی دعا فرمائی، اس میں بھی دعا فرمائی، یہ نہیں کہتا میرا آپریشن کیجیے، دعا فرمائی، یعنی دعا بھی آپ ہی کیجیے، میں نہیں کروں گا. کیا ہے مکر و فریب نفس کا، اللہ کی فلاح. کہاں گئے وہ مریض جو پہلے حکیم الامت جیسے لوگوں کے پاس جایا کرتے؟ لیکن حضرت حامی نے ایک شخص کی ایسے ہی کچھ معاملہ تھا، فرمایا کہ بہت بے چینی سے رو دھو کر حضرت آپ جو کہیں گے میں کروں، میری اصلاح ہو جائے، میں اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا؟ فرمایا 15 دن تک کا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ ملاقات کرنا تب بتاؤں. تو عمل یہ ہے کہ صبح کو یا تو روزہ کی نیت کر کے یا کچھ بھنے چنے وغیرہ لے کر نکل جاؤ. ایک گاؤں میں فجر کی نماز پڑھو، اس فجر کی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری، میں بہت پریشان ہوں. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ میرے تکبر کے دور ہونے کی دعا کر دیجئے، اللہ آپ کو جزا کر دے. السلام. اس کے بعد دوسرے گاؤں جاؤ، دوسرے گاؤں میں ظہر پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ بزرگوں اور بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری، میں بہت پریشان ہوں. اور تکبر والا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جانا تو دور کی بات ہے. آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیں، اپنے بچوں سے دعا کرا دیں کہ میرا یہ تکبر دور.
تیسرے گاؤں میں جاؤ عصر کی نماز پڑھو وہاں یہ اعلان کرو، چوتھے گاؤں میں جاؤ مغرب اور عشاء وہاں پڑھو اور اس کے بعد وہیں کہیں سو جاؤ اجازت دے، پھر صبح کو اور گاؤں 15 دن تک، اور ہر گاؤں کا ایک گواہ لانا ہوگا تم کو، اگر وہ آنے پر تیار نہ ہو تو خرچہ میں دوں گا، اگر وہ بھی آنے پر تیار نہ ہو تو وہاں کے امام یا کسی سے ایک لائن لکھوا لانا کہ عبداللہ نے نماز کے بعد اعلان کیا تھا، اور میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ کیا تھا حضرت تھا، سلام ہو اس عالم پر، کیا طلب تھی کہ 15 دن تک ہر نماز کے بعد اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر اعلان کر کر کے 15 دن کے بعد پھر حاضر ہوئے، حضرت اتنا تو کر دیا، یہ لوگ آئے بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے لکھ کے بھی دیا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ان کو سب کو واپس کر دو اور 3 دن قیام کرو، پھر میں بتاؤں۔ 3 دن حضرت دیکھتے رہے، نظر ڈالتے رہے، اور احساس ہو گیا حضرت کو کہ اللہ نے کبر کے مرض سے شفا دی، فرمایا بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نگاہ سخت رکھنا اپنے باپ پر کہ کسی بھی صورت میں دل کے اندر اپنے کو کسی سے بڑا سمجھنے کا اگر واہمہ بھی آئے تو پھر میرے پاس آ جاؤ، دیر نہ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں تصوف و سلوک، نہ اس طرح کے مریض نہ اس طرح کے معالج، کون مانے گا بات؟ کیونکہ عمرے کا تعلق محبت الہی سے اب نہیں رہا، اب عمرے کا تعلق پیسے سے ہے۔ عمرہ ایک پکنک ہے، چلو چھٹیاں ہوئی فیملی کو لے کے عمرے کو چلو، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے بھائی، الا ماشاء اللہ۔ جو لوگ عمرہ اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ پہلے اپنے رہبر سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے شیخ سے، روحانی لائن کے ماہر سے جو حال جانتا ہو، کون سی دوا کس کے لیے مفید ہے یہ کون کیسے فیصلہ کرے گا؟ آپ نے اخبار پڑھ کے کوئی ٹانک پینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ عمرہ اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، تو اس کے لیے کچھ یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ عمرہ، اب وہ شیخ جو ہے اس کا حال دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ بھائی اگر وہ اللہ کا بندہ حج کر چکا ہے یا عمرہ کر چکا ہے اور اس کے اندر ہیں خرابیاں، سینکڑوں خرابیاں، تو وہ نصیحت کرے گا کہ بھائی تمہارے اندر ہے بخل کی بیماری، اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم عمرہ کرے چلے جاؤ، وہ پیسہ تو تم اپنے اوپر خرچ کرو گے، وہ بخل کا علاج کہاں؟ تمہارے علاقے میں یہ جو پیسہ ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کرو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ عمرے سے زیادہ مفید رہے گا یہ عمل تمہارا۔ یہ طریقہ کون پوچھتا ہے اس وقت کسی سے؟ شاگرد اور مرید نہیں پوچھتے، اطلاع کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اور اطلاع بھی نہیں کرتے۔ یہ سب بالکل غلط ہے، یہ اصلاح کے نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں غلط، معمولی جملہ نہیں ہے کہ میں حرمین شریفین میں حاضری کے بارے میں یہ بات کروں، لیکن میں پورے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نفس کے فریب کی فہرست اس دور میں اتنی لمبی ہے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کر کے جہنم میں جاتے ہیں۔ بالکل، کس مریض کے لیے گوشت کھانا مفید ہے اور کس مریض کے لیے سبزی کھانا مفید ہے، گوشت کھانا مضر ہے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، مریض خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کون سا شخص ہے اس وقت جو عمرے کے سلسلے میں اپنے شیخ سے مشورہ کرتا ہوں؟
اور کون شیخ ہے جو آج کل ہمت رکھے گا منع کر دے؟ اس لیے شیخ بھی بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے منع نہیں کرتے، کہتے جی بہت اچھا اللہ مبارک کرنا، کیونکہ اس نے اطلاع دی ہے، پوچھا تو ہے نہیں، اور اگر پوچھا بھی ہے تو شیخ کو اچھی طرح بتائے، نہیں مانے گا تو اپنی بات کو کیوں خراب کرے آدمی؟ مالک ابن دینار کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور آ کر ان سے یہ کہا کہ ساز و سامان سب تیار ہے اور آپ سے ایک مشورہ لینے آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں حج کے لیے اپنے فیملی کو لے کر. فرمایا تم تو حج پہلے کر چکے ہو، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، یہ میرا ارادہ ہے. تم تو پہلے حج کر چکے ہو. جی حضرت میں تو آپ کے ساتھ بھی حج کر چکا ہوں. کیا چاہتے ہو حج سے؟ ایک سیاحت چاہتے ہو یا اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ حضرت آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں. تو سنو، مجھے معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں اس قدر غربت والے گھرانے موجود ہیں، تم یہی رقم جو حج پر خرچ کرو گے تم جاؤ واپس اور اس علاقے میں جا کر ان سب پر وہ رقم کو خرچ کرو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو. جی بہت اچھا. الٹے قدم واپس چلے گئے اور وہاں جا کر وہ رقمیں ان کو پیش کی جن کی وہ امانت تھی اور گھر واپس چلے گئے.